نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنی محبت کے لیے زمین و آسمان کے رب کے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چنا۔ انسان دنیا میں والدین سے بھی محبت کرتا ہے، بچوں سے بھی کرتا ہے، بیوی سے بھی کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے، اور اپنے کاروبار سے، دکان سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محبت اگر کسی کے دل میں ہے اپنے نبی کے لیے تو مبارک ہے۔ بہت مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنی محبوب ترین چیز جو اپنی محبت کے لیے چنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مبارک ہیں وہ دل اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین رحمت للعالمین کی مدح اور ثنا میں مصروف ہیں۔ درود پڑھتے ہیں، آپ کی مدح اور ثنا کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ پاک ہیں وہ زبانیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی محبت مخلصانہ محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اپنے نبی سے مخلصانہ محبت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ ایک صحابی کسی جرم میں پکڑے گئے، سزا ملی، پھر پکڑے گئے، پھر سزا ملی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا تو لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا، برا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑو، ہاں یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی مخلصانہ محبت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت بنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نبی اپنے زمانے میں دعائیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کتابوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ آئیں گے۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے مسلمان بنایا اور پھر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی امت میں ہونا اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت، آپ کی ربوبیت وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اکمل، اشرف اور اجمل اور احسن ہے۔ اس کمال میں، شرافت میں آپ کو کوئی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی۔ آپ انسانیت میں سب سے احسن ہیں، حسن جمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ اجود ہیں، سخاوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ سب سے اتقیٰ، ارفع، تقوی اور رفعت میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ فضیلت میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، بخاری شریف میں ہے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح بھی نہیں ڈلی تھی، ابھی تو کیچڑی تیار ہوا تھا، ابھی تو روح نہیں ڈلی تھی، ابھی تو شکل ہی بنی تھی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا، تمام انبیاء سے عہد لیا اللہ پاک نے۔ اس آیت میں اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ فرض کریں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہم، باقی سارے نبی کے زمانوں میں کسی زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لے آتے تو ان نبیوں پر اور ان کی امتوں پر لازم ہوتا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا عالم ارواح میں تمام نبیوں سے کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اے موسیٰ اگر آپ کے زمانے میں آئے، اے عیسیٰ اگر آپ کے زمانے میں آئے، اے ابراہیم، اے نوح، اے داؤد، اے سلیمان، اے اسحاق اور اسماعیل، اے زکریا اور یحییٰ، تمہارے زمانوں میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور تمہاری قوم کا اس پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا تم پر فرض ہے۔ تو گویا آپ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نبی کے زمانے میں آ جاتے، یہی قول لیا گیا ہے کہ ہم نے عہد لیا ہے نبیوں سے، جو تم کو ہم نے کتاب دی، جو تم کو ہم نے علم نبوت دیا، جو تم کے ہم نے رسالت دی، تم سے ہم نے عہد لیا ہے کہ اگر وہ نبی آ گئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ مفسرین کے ہاں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ نبی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام ان پر نبی ہوں گے، نبی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام ان پر نبی ہوں گے اور آپ کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ تو بھائی اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اور ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پاکیزہ نبی ہیں، ایسے پاکیزہ نبی ہیں کہ آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو نسب ہے
وہ آدم علیہ السلام تک اس میں جتنی بھی مائیں ہیں، تقریباً 500 مائیں، سب پاک دامن عورتیں، پاک باز عورتیں، اور جتنے مرد ہیں آپ کے آباء و اجداد میں وہ سب پاک اور اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ کوئی ایک بھی ماں اور باپ میں آدم علیہ السلام اما حوا تک آپ کے نسب نامے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نکاح کے ذریعے ان میں اولاد کی منتقلی ہوئی ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر نسل کی منتقلی ہوئی ہو۔ آپ کی سیرت کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے نسب کو بھی محفوظ فرمایا، آپ کی نسب کو عصمت عطا فرمائی اور پاک دامنی عطا فرمائی۔ محمد ہیں، بیٹے ہیں عبداللہ کے، آپ کے والد عبداللہ ہیں، اعلیٰ نسب، پھر وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کی، ان کا نسب، پھر ہاشم ہیں، پھر عبد مناف ہیں، اس کے بعد یہ قصی ہیں، کلاب ہیں، آگے مرہ ہیں، آگے کعب ہیں، پھر لوئی، پھر آگے غالب، پھر فہر ہے، پھر مالک، یہ آگے عدنان تک، اور عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا نسب وہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پاک مردوں کی پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی شرافت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے تمام نبیوں سے عہد لیا عالم ارواح میں۔ جب پیغمبروں نے ایمان کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، تم اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اب اپنی بات پر پکے ہو، تم میری بات پر پکے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیو گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا نبی ہے، تمہارا بھی نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے اولین اور سب سے آخرین۔ معراج کی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو امامت کرائی۔ جبریل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پیچھے کون کون تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں، بجز اس کے کہ جن کی ملاقات آپ سے ہوئی۔ تو جبریل نے کہا کہ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نسب محفوظ رکھا اور پاک رکھا۔ کوئی بھی آپ کے آباء و اجداد میں زنا کے قریب نہیں گئے۔ پاک رحم اور پاک نطفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوتے اب اپنے والد عبداللہ تک پہنچے۔ برے طریقے پر آدم علیہ السلام سے لے کر، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک برے طریقے پر اولاد کی منتقلی نہیں ہوئی۔ سب سے بہتر تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے میرے آباء و اجداد سے۔ تو آپ کا نسب سب سے اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی برائیوں سے بھی محفوظ تھے۔ آپ کا نسب محفوظ، آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں بچے پتھر لا رہے تھے اور اپنی تہبند اتار کر اس چادر کو کندھے پہ رکھتے اور اس پہ پتھر رکھ کے لاتے۔
تو آپ نے بھی تہبند اتاری. جو ہی آپ نے تہبند اتارنے کی کوشش کی تو آپ کو ایک فرشتے نے جھڑکا کہ پہنو، تو زور سے جھٹکا دیا اور آپ کو برہنہ ہونے سے بچا لیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قریشی لڑکی سے میں نے کہا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو، میں آج یہ تماشا ہو رہا ہے میں اس کو دیکھ لوں. کہیں کوئی پروگرام تھا، اس میں شاید گانے والے کی بھی آواز تھی. تو جو ہی آپ مجلس کے قریب گئے آپ پر نیند ایسی طاری ہوئی کہ آپ سو گئے اور اللہ نے آپ کو اس گانے کی آواز کو آپ کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیا. آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہر قسم کی برائی سے بچپن سے. تو میرے بھائی، جو نبی کے آنے پر خوش نہ ہو اس سے بڑا کوئی مردود نہیں ہے. پہلے جمعے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. اس لیے نبی کے آنے پر خوش نہ ہونا، جو آدمی خوش نہ ہو اس سے بڑا کوئی مردود نہیں. 3 چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے حوالے سے 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک میلاد ہے، ایک سیرت اور کردار ہے، ایک آپ کی تعریف ہے. تو ولادت کا ذکر یہ عبادت ہے. آپ کی ولادت کا ذکر کرنا اور آپ کی ولادت کے دوران جو معجزات ظاہر ہوئے ان واقعات کو بیان کرنا، یہ بالکل عبادت ہے. اس سے آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہے سیرت اور کردار. سیرت اور کردار منائی نہیں جاتی، وہ اپنائی جاتی ہے. آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کی ذکر و تلاوت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، تو یہ منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہے. اور تیسری چیز ہے تعریف. دیکھیں، میلاد تو ولادت کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی، ولادت پر خوشی ابو طالب آپ کے چچا نے بھی منائی. ظاہر ہے آپ بھتیجے تھے، چچا کو ضرور خوشی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابو لہب نے اپنی باندی کو آپ کی ولادت کے موقع پر آزاد کیا اور ابو طالب بھی خوش ہوئے. لیکن ابو لہب کی خوشی، ولادت کے موقع پر خوشی، ابو لہب کو بچا نہیں سکی، جہنم سے بچا نہیں سکی. سیرت کے بغیر، آپ کے کردار کو اپنائے بغیر، آپ کی بات مانے بغیر. ایسے ہی ابو طالب ہیں، خوب تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوب نصرت فرمائی. بڑے بڑے کافروں نے آپ کی تعریف کی، غیر مسلموں نے، لیکن وہ تعریف بے سود ہے. سیرت کے بغیر، کردار کے اپنائے بغیر، آپ کو مانے اور آپ کی بات مانے بغیر. ابو طالب نے آپ کی شان میں قصیدے کہے، ابو لہب نے بھی آپ کی شان میں تعریف کی. ان بھتیجے میں تیری مدد کر سکتا ہوں، تیری شان میں قصیدے کہہ سکتا ہوں، تجھے سینے سے لگا سکتا ہوں، لیکن تو نبی ہے اور تیری بات مان لوں، اپنا دین چھوڑ دوں، یہ میں نہیں کر سکتا. ابو طالب نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ابو طالب بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے. وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ.
یہ جو ابو طالب تھے وہ قحط کے دوران، قحط کے زمانے میں آپ کو بیت اللہ لے کر آئے اور آپ کو کعبہ کے ساتھ آپ کی کمر کو لگایا، آپ کو لے کر طواف کیا، دعا کی آپ کے وسیلے سے، تو بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھا گئے، بارش ہو گئی۔ اسی کو فرمایا اب یہ سفید چہرے والا یستسقی الغمام بوجہہ، کہ جن کے چہرے سے بادلوں کو پانی ملے، سمال الیتام عصمت للارامل، آپ کی تعریف بیان کی، یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا رکھوالا ہے۔ لیکن ابو طالب کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکی آپ کی تعریف، آپ کی مدد، کیونکہ آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ پورے قرآن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو، کسی ایک آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ نبی کی ولادت پر خوشی مناؤ۔ دیکھو، خوشی منانا اور چیز ہے اور خوش ہونا اور چیز ہے۔ خوش ہونا اس کا ذکر تو ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے، خوشی کی بات تو ہے، لیکن خوشی منانا یہ کسی ایک آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ولادت پر خوشی مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، جلوس نکالو، کھانا اور مٹھائیاں تقسیم کرو۔ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، قرآن اور سنت میں، قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں۔ ہاں، آپ نے کھانا پینا سکھایا امت کو، استنجا کرنا کا طریقہ سکھایا، شادی اور نکاح کرنا سکھایا، کمانا سکھایا، چلنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ سیرت اور زندگی، انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، ایسا کونا، ایسا ذرہ نہیں جس میں آپ کا نمونہ موجود نہ ہو، آپ کی رہبری موجود نہ ہو۔ لیکن کہیں بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں امت کو سکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہ اتنا اہم معاملہ تھا آپ کی ولادت کا اور اس پر خوشی منانے کا، کہیں بھی جشن ولادت منانے کا ذکر نہیں۔ اگر جشن ولادت ہوتا تو جس نبی نے کھانا پینا سکھایا ہے، استنجا کرنا سکھایا ہے، شادی نکاح سکھایا ہے، مردوں کو دفنانا، کفن پہنانا سکھایا ہے، چلنا سکھایا ہے، دیکھنا سکھایا ہے، تو جشن ولادت اگر ہوتا تو وہ کیوں نہ سکھاتے؟ لیکن آپ کی زندگی میں کہیں نہیں۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 بار آیا، 23 بار۔ صدیق اکبر کے دور میں دو بار خلافت کا دور رہا ہے، 2 سال، تو 2 بار آیا، نہیں کیا۔ عمر فاروق کا زمانہ رہا ہے 10 سال، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں 10 بار ربیع الاول آیا، لیکن کہیں کوئی جشن نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال، تو 12 مرتبہ، کہیں جشن ولادت کا ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کا زمانہ، حضرت معاویہ کا زمانہ، امام ابو حنیفہ کا دور رہا ہے 47 مرتبہ، امام مالک کا دور ہے، امام شافعی کا دور ہے، امام احمد بن حنبل کا دور ہے، عبد القادر جیلانی کا دور ہے، اور سلطان باہو کا دور ہے، بابا فرید کا دور ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا دور ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا دور ہے، علی اجویری کا دور ہے، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ، اس سے زائد ان کے ادوار میں ہے۔ امام بخاری ہے، امام غزالی، امام رازی کا دور، امام نسائی کا دور،
4 لاکھ محدثین کا دور، ربیع الاول درجنوں مرتبہ 30 35 40 50 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کہیں جشن نہیں نظر آتا ان کی زندگیوں میں، ان کے دور میں۔ یہ اتنا اہم معاملہ تھا، اتنا خوشی کا مقام تھا، لیکن میرے بھائیو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا، آپ کی صفات کو بیان کرنا، آپ کی معجزات کو بیان کرنا، آپ کی آمد اور ولادت کا بیان کرنا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس کو ضرور بیان کرے۔ اور پتہ ہونا چاہیے اپنی نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی مسلمان کو اس کا بیان کرنا، اس سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ کی وضاحت اختیار کرنا، آپ کا لباس، آپ کی شکل و صورت، آپ کی اداؤں کو اختیار کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کی نسبت جتنی بھی چیز ہوتی ہیں پھر اسے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی۔ اصل سیرت ہے، میں نے کہا ولادت پر خوشی ابو لہب نے منائی، آپ کی تعریف ابو طالب نے کی، لیکن دونوں کی زندگی میں سیرت نہیں ہے، اس لیے دونوں جہنم میں جانے سے بچ نہ سکے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب، یہ ابو لہب ان قریب آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک مرتبہ 12 سال کی عمر میں تجارتی سفر پر ملک شام گئے تھے، تو قافلے نے بحیرہ راہب کے گرجے سے باہر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ چچا کے ساتھ تھے، تو بحیرہ راہب جو تھا وہ اتفاق سے اس دن قافلے والوں سے ملا اور قافلے والوں کی میزبانی کی۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کے اوصاف کی بنا پر آپ کو پہچان لیا، عالم تھا، راہب تھا۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا سید المرسلین رسول رب العالمین رحمت للعالمین، یہ سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار، رب العالمین کا رسول، رحمت للعالمین۔ ابو طالب نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبقى حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبی وانی اعرفه بخاتم النبوہ۔ اس راہب نے کہا جب بھی تم کسی گھاٹی سے گزرتے، کسی گھاٹی پر پہنچتے، تو کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور اس سجدے پتھر اور حجر اور شجر یہ سجدہ کرتے ہی نہیں مگر نبی کو، اور میں نے اس کو پہچانا ہے نبوت کے مہر سے۔ تو یہ آپ کے چچا کے سامنے تھا، یہ معجزات آپ کے چچا کے سامنے تھے، یہ معجزات ابو لہب کے سامنے تھے، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ابو لہب نے معجزات دیکھے ہیں، آپ مختون پیدا ہوئے، ناف پہلے سے کٹی ہوئی، جی مختوم پیدا ہوئے، آپ مختوم، آپ کے مختون پیدا ہونے کی احادیث متواتر ہیں۔ تو آپ کی پیدائش کے معجزات ابو لہب نے دیکھے، ابو طالب نے دیکھے، لیکن
آپ کو مانے بغیر اور آپ کی بات مانے بغیر، آپ کی سیرت اور کردار کو مانے بغیر وہ نجات نہ پا سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے۔ خوشی منانا یہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، اور آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نجات پانے والا گروہ اور نجات دہندہ جماعت، میری امت میں سے نجات دہندہ، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پہ چلے گا اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے آپ کو کے سامنے بات رکھی کہ حضور کے زمانے میں 23 مرتبہ آیا، ربیع الاول آیا، اور صدیق اکبر کے دور میں 2 دفعہ آیا، عمر رضی کے دور میں 10 دفعہ آیا، معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ آیا، اور اولیاء کرام اور ائمہ کرام کے دور میں درجنوں مرتبہ آیا۔ لیکن ما انا علیہ و اصحابی، نہ میرے نبی نے 23 سال میں کسی ایک سال میں جشن منایا، نہ منانے کا حکم دیا، نہ صدیق اکبر، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ حضرت معاویہ کے دور میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نجات تو صرف ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، جب آخری دور چلے گا، جب فرقے بن جائیں گے، جب لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے، جماعتیں بن جائیں گی، تو اس وقت ایک ہی فرقہ وہ نجات پر ہوگا، ایک ہی جماعت نجات پر ہوگی، اور وہ ہوگی جو اس طریقے پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہمیں صحابہ میں اور ہمیں حضور کی زندگی میں جشن منانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، نبی کے طریقے پہ چلنا نصیب فرمائے۔